بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. دین پر چلنا بہت ہی بڑی نعمت، اور جتنی بڑی نعمت اتنی ہی زیادہ شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے. شیطان کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ شیطان کی طرف سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تو دین پر چلا تو لوگ کیا کہیں گے، برادری میں کیا ہوگا، کولیگز کیا کہیں گے، سینئر جونیئرز کیا بنے گا. رب العالمین نے اس شیطانی حربے کا اپنے کلام پاک میں شافی کافی مکمل علاج فرمایا. اللہ مجھے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دماغ اور یقین کرنے والا سینہ عطا فرمائے. محدود وقت میں آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات اور حدیث شریف سے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ یہ صبح میرے اور آپ کے لیے مبارک بنائے اور ہم اللہ کے گھر سے کچھ ساری زندگی کے لیے لے کے جائیں. سورہ یونس علیہ السلام آیت شریفہ 65. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے دے. ایسے ہے جیسے ابھی میرے اور آپ کے علاج کے لیے رب العالمین نے شافی کافی عظیم الشان نسخہ نازل فرمایا. حضرات بات جانے نہ پائے. ہاں جی پوری توجہ حاضر میرے سامنے بیٹھو، ٹوپی تھوڑی سی نیچے کھسکا دو. ایسے ہے جیسے ابھی تازہ تازہ میرا اور آپ کا علاج رب العالمین نے نازل فرمایا. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے. اس وقت خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج خطاب ہے چیمہ صاحب کو، چودھری صاحب کو، عبد المجید کو، مجھے آپ میں سے ہر ایک کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو. ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے. تفسیر میں ترجمہ نہیں. اب وہ کون ہیں؟ ان کا دائرہ اقتدار، دائرہ ملکیت ہے کیا جن کی بات کی وجہ سے تو اپنے آپ کو غمگین کر رہا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ان العزت للہ جمیعا، بے شک العزہ، یہاں سن رہے ہیں سویریہ صاحب، اس کا معنی ہے تمام، یقیناً تمام عزت. جو آپ سب ایسی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں الاستغراقیہ. مقصد بے شک تمام عزت کس کی ہے؟ سینئرز کی ہے، برادری کی ہے، بیگم کی ہے، خاوند کی ہے، سرمایہ دار کی ہے، اہل اقتدار کی ہے، ووٹرز کی ہے. نہیں، للہ، اللہ کے لیے ہے.
اب صاحب یہ لام ملکیت کا معنی گرامر کی بات ہے کہ معنی اللہ اس کے مالک ہیں. میری آپ کی جو ملکیت ہے وہ حقیقی نہیں، حقیقی مالک، لیکن ہم اپنی ملکیت میں جو حقیقی نہیں کسی کو آنے دیتے ہیں. ملکیت نہیں، باہر ملکیت کے. ہمارے دروازے کے آگے کو گاڑی پارک کرے تو صحیح، اگر وہ کمزور ہے تو اس کی خیر نہیں، طاقتور ہے تو پھر بھی کہیں گے جی چوئی صاحب جی ذرا پیچھے کر. باہر کیف برداشت کرتے ہیں. تو اللہ تو سب سے زیادہ باغیرت ہے، اور اللہ کی ملکیت ہی حقیقی ملکیت ہے، باقی تو عارضی ہے. میری آپ کی جان عارضی ہے تو میری چیزیں میری کیسے ہوں گی ہمیشہ کے لیے؟ یقیناً ساری عزت للہ ہے، اللہ پاک کی ملکیت ہے. جمیعا بات ہو چکی، لیکن اللہ تاکید کے لیے، سٹریس کے لیے دوبارہ فرما رہے ہیں. یقیناً ساری عزت اللہ کی ملکیت ہے، تمام، 2 دفعہ تمام. اور یہ جملہ اسمیہ گرامر کی بات ہے، لیکن آپ سمجھیں گے اسے. جملہ عربی میں 2 جملے 2 قسم کے ہیں، ایک فعلیہ ایک اسمیہ. یہ گرامر کی بات ہے لیکن خلاصہ آپ سنیں گے. یہ جملے کی، سینٹنسز کی وہ قسم ہے کہ اس کے ساتھ جو بات بیان کی جائے وہ ایور لاسٹنگ ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، آفاقی ہوتی ہے. یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے زمانہ ماضی میں تھی، زمانہ حال میں ہے، اور زمانہ استقبال میں بھی ہے. یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، تیری خوشی کے زمانے میں، تیری غمی کے زمانہ میں، تیری بلندی کے زمانہ میں، تیری پستی کے زمانہ میں، تیری فتح کے زمانہ میں، تیری شکست کے زمانہ میں، ہر حالت میں عزت کا مالک اللہ ہے. ساری کی ساری 2 دفعہ ہے. تو جب ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے تو میں اور آپ خواہ پگلے کیوں بنے؟ اپنا خانہ کس کے لیے خراب کریں؟ اس کے پاس کچھ ہے؟ جس کے لوگ کہتے ہیں یار جس کے لیے تو نے اپنا گھر چھوڑا اس کے پلے کیا ہے؟ کوئی دیکھ سن کے دوستی ہوگا، یہ کہتے ہیں نا ہم زندگی. تو کس کے لیے میں آپ دین میں کمزوری کروں؟ کس کے لیے کروں؟ اس کے پلے کچھ ہے؟ ساری عزت تمام کی تمام 2 دفعہ، اور یقیناً کے ساتھ اور جملہ اسمیہ کے ساتھ تو اللہ کی ہوئی. تو میں نے اس بدبخت سے کیا لینا ہے جو مجھے دین سے ہٹانا چاہتا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کمال ہو یا اللہ سمجھنے والا دل، سمجھانے والی زبان اور ماننے والا سینہ عطا. کوئی بات واضح ہو رہی ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ کون ہے؟ یہاں گرامر کی بات، اللہ پاک ہمیں بچوں کو گرامر سکھا دے، اس سے قرآن پاک کے سمجھنے میں عجیب راہیں کھلتی ہیں. قاری صاحب توجہ کرو، عجیب راہیں کھلتی ہیں. یہاں پہلا حصہ جس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرا حصہ جس کو خبر کہتے ہیں. اب صاحب جی بات غلط ہو تو بتلا دینا. پہلا حصہ دونوں پراپر ناؤن ہیں، اس میں معرفہ ہے. اور جب دونوں یہ گرامر کی بات ہے، نتیجہ آپ سمجھیں گے. جب دونوں معرفہ ہوں تو اس جملہ کا ایک معنی نہیں 2 ہوتے. یہ بات آپ پکڑ لیں. تو کیا مطلب؟ وہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے، اور دوسرا معنی ان کے سوا نہ کوئی خوب سننے والا ہے نہ کوئی خوب جاننے والا ہے. اور دونوں جملوں کو ملا کے معنی وہ ہی خوب سننے والے
کرو ترجمہ، وہ ہی خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ جب تجھے کوئی بکواس کرتے ہوئے بری بات کہے گا تو وہ سن لیں گے یا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ جو خوب سننے والے ہیں، جو تیرے بارے میں ایک حرف بھی بولے گا خوب سنتے ہیں۔ بولے گا نہیں، اگر تیرے بارے میں وہ اپنے سینے میں کوئی دشمنی، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی بری تدبیر، کوئی سازش سوچے گا، وہ اس کو بھی جانتے۔ تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سنیے، مفت میں لے جائیے شاہ صاحب سے وظیفہ، مفت میں لے جائیے، میں شاہ نہیں ہوں، مفت میں لے جائیے، اور ایسا وظیفہ جو قرآن پاک کا، اور اس سے اوپر وظیفہ کوئی نہیں۔ دشمنوں کے ستانے پر، رشتہ داروں کے اذیت دینے پر، لوگوں کی عداوت پر یہ آیت میں آپ بار بار پڑھیں۔ اور بار بار پڑھنے کا وہ مطلب نہیں جو شاہ صاحب بتلاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھ کے اس میں بیان کردہ عقیدے کو سینے میں اتاریں۔ جتنا یہ عقیدہ میرے آپ کے سینے میں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر سنیے ترجمہ، آپ کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ کی ملکیت ہے تمام، اور وہ ہی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ تو جب وہ ایسے ہیں تو مجھے کسی کی کیا پرواہ، اور کسی کی پرواہ بدخلقی نہیں کہ آدمی چھڑیاں مارتا رہے، نہ، اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں۔ اخلاق سے رہے، پیار سے رہے، لیکن دل میں یہ سمجھے یہ میرا بال کے برابر بھی جب تک میرا رب نہ چاہے گا نقصان نہیں کر سکتے، اور یہ سارے مل کر رائی برابر بھی جب تک میرے اللہ نہ چاہے گا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وقت ہو گیا، 7 آیات تھی، ایک ہی پر اللہ کی توفیق سے کفایت کرتے ہیں۔ اللہ اسی کو میرے آپ کے لیے بہت کافی بنا دے، اور میں اور آپ اپنی پوری زندگی یا اللہ اسی یقین کے ساتھ دے۔ رب ذو جلال گواہ، رب ذو جلال، خالد میاں، رب ذو جلال گواہ ہے، رب ذو جلال گواہ ہے۔ جتنا زیادہ اس آیت کریمہ پر یقین ہوگا، اتنی زیادہ زندگی پرسکون اور باعزت ہوگی۔ ہماری ٹینشن اور ذلت، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے یہ یقین نہیں، یہ یقین نہیں۔ کہنے والے اور سننے والے زیادہ نکمے ہیں۔ اللہ ہمیں ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، ہماری اولادوں کو، کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، اور پوری امت کو۔ اور ہماری امت کا بھی مسئلہ یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں عزت مشرق و مغرب میں ہے، نہ مشرق عزت دے سکتا ہے نہ مغرب دے سکتا ہے۔ 74 سال میں نہیں ملی، آئندہ 700 سال میں بھی اگر ہم باقی رہے تو نہیں ملے گی اپنے رب کی ساری عزت ماننے سے۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کو، حکام کو، عوام کو، علماء کو، عامت الناس کو یہی عقیدہ عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔